وہ یاد کرو وہ منظر دارالارقم میں چند مٹھی بھر مسلمان ہیں اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ اسلام کا فریضہ انجام دے رہے ہیں. ادھر مشرکین مکہ کی ننگی تلواریں نکلی ہوئی ہیں, چھپ چھپ کر پروپیگیشن آف اسلام چل رہا ہے. ایسی اسلام کفار کو پتا چل گیا کہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر محمد بن عبداللہ کا کھل کر ساتھ دے رہے. راستے میں روکا, نہیں رکے. جب نہیں رکے تعاقب کیا, اور جہاں دارالارقم میں حضور بیٹھے تھے ایک پہاڑی کی چوٹی پر رکھے تھے اور وہاں تبلیغ اسلام کا کام چل رہا تھا, حملہ ہوا. اور جب حملہ ہوا تو صحابہ نے کیا کیا, حضرت یاسر وغیرہ نے جو عمار کے والد تھے حضور کو بڑی ہوشیاری کے ساتھ بڑی فراست کے ساتھ وہاں سے لے کر نکل گئے. لیکن یہ منظر حضرت ابو بکر نے دیکھا نہیں. ذرا عاشق کی نگاہوں سے دیکھو کہ حضور کی محبت کیا ہو. دیکھنا ہو تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہوں سے دیکھو. اب جب حضرت ابو بکر حضرت عمر کے مقابلے میں یا مولا کائنات کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو فزیکلی اتنے اسٹرانگ نہیں ہے. شجاعتوں کی جب بات آتی ہے تو کائنات ایک ہی نام لیتی ہے, وہ نام ہے حیدر کرار کا. ان کے بعد اگر کسی کا نام لیا جاتا ہے عمر فاروق کا لیا, اہل بیت کے علاوہ بتا رہا ہوں ان کا لیا جاتا. یہ بڑے رحیم تھے, شجی تھے, آنکھوں میں ایسا روب دبدبا تھا حضرت عمر کا کہ کوئی دیکھتا تو آنکھ نہیں ملا. لیکن جب یہ حملہ ہوا ابھی اسلام قبول حضرت عمر نے نہیں کیا تھا. یہ 40ویں مسلمان, توجہ ہے آپ, ابھی قبول نہیں کیا تھا. حملہ جب ہوا تو حضرت ابو بکر نے آؤ دیکھی نہ آؤ دیکھی, جیسا غار میں اپنا کرتا پھاڑ کر اپنا امامہ پھاڑ کر ایک ایک سوراخ کو بند کیا ہے نا صدیق اکبر نے, ویسے ہی کافروں سے لڑنے کے لیے دروازہ کھولا اور سامنے آ کر ٹھہر گئے اور پوری طاقت کے ساتھ کفار کو روکا. انہوں نے دیکھا کہ حضور ٹیلے سے اوپر کر نکل گئے, نگاہوں سے مفلوج ہو گئے. کس نے؟ کفار نے. حضرت ابو بکر نے نہیں دیکھا, ان کا چہرہ دروازے کی طرف ہے, کفار کا چہرہ اس طرف ہے. توجہ ہے ذرا آج سے 1450 سال کا منظر پرانا یاد کر دے, تصور میں ڈوب کر دیکھے تب مزہ ہے. نبی کا تصور ہے تو سب کچھ ہے, تصور نہیں تو کچھ بھی نہیں. پر کی پشت کدھر ہے؟ حضور کی طرف. دروازے کے ایسا آیا نا, اور فیس کدھر ہے؟ کفار کی طرف. روکا نہیں روک سکتے. اتنے حملے کیے. صدیق اکبر پر لہو لہان غش کھا کر گر گئے. کسی نے ان کے بابا حضرت ابو قحافہ نے اسلام قبول نہیں کیا. اطلاع کی, جاؤ ابو بکر کا حال دیکھو, دیوانہ ہو گیا, عشق میں پاگل ہو گیا ہے, جان سے ہاتھ دھو دے گا. کیا ہوا میرے بیٹے کو؟ زخمی پڑا ہوا ہے, جسم کے ہر حصے سے خون جا رہا ہے, جاؤ اس کی جا کر خبر لو. بھاگے باپ آئے, ماں آئی, اٹھایا. ایک بوڑھے باپ نے اپنے بیٹے کو, جوان بیٹے کو اٹھایا, اپنے کاندھے پر ڈالا, پیچھے سے ماں نے پکڑا اور گھر کو لے کر آئے. طبیب کو بلایا اور طبیب سے کہا دوا کرو. آنکھ کھولی صدیق اکبر نے یار غار میں, اور آنکھ کھول کر ہاتھ بڑھا کر کہا خبردار, اگر مجھے کسی نے دوا یا مرہم لگایا تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں. ماں نے کہا بیٹے ایک قطرہ پانی کا پی لے, تو کہا مرتا مر جاؤں گا, نہ دوا لگاؤں گا, نہ مرہم لگاؤں گا, نہ پانی پیوں گا. اس وقت تک تمہیں اپنا علاج کرنے نہیں دوں گا جب تک کہ میرے حبیب, میرے آقا, میرے مولا کی خیریت مجھے معلوم نہیں ہو جاتا. یہ ہے عشق رسول. صبح سے شام ہو گئی, سورج ڈھلنے لگا. ماں باپ ہار گئے, سمجھ گئے بیٹے کو ماں باپ سے زیادہ تو کوئی نہیں پہچانتا. سمجھ گئے کہ ابو بکر ہمارا ہی بیٹا ہے, یہ اس وقت تک دوا لے گا, نہ اس وقت تک پانی پیے گا جب تک کہ حبیب کو ادھر حضور کو اطلاع پہنچائی. حضور پوچھنے لگے ابو بکر کہاں رہ گئے, میرا یار کہاں رہ گیا, میرا دوست کہاں رہ گیا, میرا پیارا کہاں رہ گیا. تو صحابہ نے ڈرتے ڈرتے حضور سے کہا کہ حضور کو پتا ہے حضور کو حضرت ابو بکر سے کتنی محبت. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا کہے گا, مجھے بولو, مجھے بتاؤ میرے ابو بکر کے ساتھ کیا ہوا, تم نے مجھے بتا لیا اس کے ساتھ کیا ہوا. تو صحابہ گھبرا کر کہنے لگے یا رسول اللہ پوری طرح زخمی ہے. تو کہا حیات تو ہے, میرا یار حیات تو ہے. تو کہا یا رسول اللہ بآیات. ایک صحابی آ کر کہے یا رسول اللہ غضب ہو گیا. تو کہا کیا ہوا, تو کہا یا رسول اللہ ابو بکر نہ دوا لیتے ہیں, نہ زخموں پہ مرہم لگانے دیتے ہیں, نہ پانی کا سکھا سے ایک گھونٹ پیا ہے, ایک ہی لگائے جب
جب تک رسول اللہ کو نہیں دیکھوں گا علاج نہیں. یا رسول اللہ اگر یہی سلسلہ رہا تو خون رس رہا ہے, خون بہ جائے گا, ان کی موت واقع ہو جائے گی, جان کو خطرہ. حضور نے کہا چلو مجھے لے کر چلو, مجھے لے کر. حضرت صحابہ بھاگے اور اٹھا کر اطلاع دی حضرت ابو بکر کے والد کو کہ رسول اللہ آ رہے ہیں. سرکار ابو بکر اب اٹھ نہیں پاتے. ماں سے کہا ماں احسان کرے گی, بابا احسان کریں گے, مجھے اٹھا لیجیے. دونوں نے کندھوں میں ہاتھ دیا, ایک نے ادھر دیا ایک نے ادھر دیا, دونوں اٹھا کر لے آ رہے ہیں. ادھر سے حضرت ابو بکر کو ماں باپ سہارا دے کر لے جا, ادھر سے حضور آ رہے. حضور نے اپنے یار کا یہ منظر دیکھا, حضور رونے لگے, آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے. حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں اشک رواں ہو گئے. حضور نے سینے سے لگا دیا, دونوں آپس میں لپٹ گئے. حضور نے کہا ابو بکر تو سلامت ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ سلامت ہے تو پھر کبھی کیا, میرے آقا آپ سلامت ہے تو ابو بکر کو غم کیا ہے. اس کے بعد دوا بھی دی, مرہم بھی. یہ عشق تھا. کہاں گیا یار یہ عشق؟ اب کیوں نہیں کیا جاتا ایسا عشق رسول اللہ سے؟ صحابہ کے پاس اتنی فرصت تھی ایک دوسرے سے لڑنے کی,